الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات باوازی بلند درود شریف پڑھیں۔ اندر جو لو والا بٹن لکھو LOW اس کو بڑھا دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے اور اس نظام کے اندر مہینے بنائے ہیں اور ان مہینوں میں کچھ مخصوص مہینے ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، اور پھر ان مہینوں میں کچھ ایام ہے جس کی فضیلت اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی ایام باقی ہیں ذی الحج کے مہینے کے شروع ہونے میں، تقریباً 3 دن باقی ہوں گے یا 4 دن ہوں گے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت قسم فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، یعنی یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، بہت بڑے فضیلت والے ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر مخصوص عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، جیسے حج، قربانی، تکبیرات تشریق، اور اس طرح روزے بھی بعض مسلمان رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اعمال کرنا اللہ کے ہاں اور دنوں سے کہیں زیادہ محبوب ہے، یعنی ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو مہینہ انشاءاللہ چند دن بعد شروع ہو جائے گا،
اس مہینے کے اندر سب سے پہلا حکم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ یہ حکم ہے کہ جیسے ہی مہینہ شروع ہو جائے، مہینے کے شروع ہونے سے پہلے جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں یا قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال، جو اضافی بال ہے جسم پر، ان سب کے سب کو پاک کر لیں، اور جیسے ہی مہینہ داخل ہو جائے اس کے بعد ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، جسم کے زائد بال اس کو نہ کاٹا جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں، ہر بندے کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ حج کے لیے چلا جائے، ہر بندے کے پاس یہ وسائل نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ وہاں بلا لیتا ہے۔ جو لوگ رہ جائے تو حاجی تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کو سمیٹتا ہے، انوارات کو سمیٹتا ہے، لیکن جو یہاں رہ جائے اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، چونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی کہ ان کے لیے اس کا کرنا حرام ہو جاتا ہے، جیسے ناخن کاٹنا، داڑھی کے اندر کنگھی کرنا، بالوں کے اندر کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، اپنی گھر والی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا، یہ سارا کا سارا حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ تو ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ ناخن نہیں کاٹتا ہے یا بال نہیں کاٹتا ہے تو وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مشابہت کی وجہ سے انہیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ آ گئے، جادوگر آ گئے، بڑے بڑے جادوگر، اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے ان کو ہدایت دے دی، اسلام کی توفیق دے دی، ایمان لائے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ، یہ تو میرے مقابلے میں آئے ہوئے لوگ تھے، میرے ساتھ مقابلہ کرنے والے لوگ تھے، یا اللہ انہیں ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، یہ صورت تیری بنا کے لے کر آئے تھے، صورت بنا کے لائے تھے، میں نے ان کی سیرت بنا دی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبہ تھا ان کے ساتھ بھی جبہ تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی تھی ان کے ساتھ بھی پگڑی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاٹھی تھی ان کے ساتھ بھی لاٹھی تھی، ہوں بہو وہ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ان کی تھی۔ تو اللہ نے کہا، ان کی صورت مجھے پسند آئی، میں نے ان کی سیرت بنا دی۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دنیا بنائے، آخرت بنا لے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، بالوں کا نہ کاٹنا، ناخنوں کو نہ کاٹنا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کاٹ بھی لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے چھوڑ لیے ان 10 ایام کے اندر تو ثواب ملے گا۔ بعض رات ایسے ہوتے ہیں کہ ناخن بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے اس کے اندر، یا بغل کے جو بال ہے یا ناف کے جو بال ہے، زیر ناف، اگر 40 دن اس پر گزر گئے ہوں تو اس کا کاٹنا واجب ہے، پھر چاہیے کہ کاٹا جائے۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ تو لہذا جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں اور ارادہ ان کا قربانی کا ہو،
تو انہیں چاہیے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس پر جو ہے دوام اختیار کر لے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں حاجیوں کے ساتھ شامل فرما لے، اور ان کی دعاؤں کے اندر اللہ تعالی ہمیں شامل فرما لے۔ جو رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اللہ تعالی وہ رحمتیں ہم پر بھی نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسا دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے رحمت کے اندر شامل فرما لے۔ تو پہلا عمل اس مہینے کے اندر کیا ہے؟ شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخنوں کو مہینہ داخل ہونے سے پہلے کاٹا جائے، بعد میں نہ کاٹیں پھر چھوڑ دیں، 10 دن تک چھوڑیں۔ تو یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر 9 دن روزہ رکھنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی ہر دن روزہ رکھنا یہ ایک محبوب عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 10 دن جو ہے یہ اللہ کے ہاں انتہائی قابل احترام ہے۔ اب علماء کے اندر اختلاف ہے، مفسرین کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے جو 10 آخری راتیں ہیں وہ فضیلت والے ہیں، یا جو یہ 10 راتیں 10 دن ہیں یہ فضیلت والے ہیں۔ تو فرمایا رمضان کی جو 10 راتیں ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں، اس کے بعد اگر کسی دن کا کسی رات کا کوئی مقام ہے تو ان 10 دنوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 10 دن بہت بڑی فضیلت کے حامل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی، لہٰذا ان دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں۔ گھروں کے اندر مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ فرمایا ایک دن جب بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو 100 سال کی مسافت پر دور فرما دیتے ہیں، نفلی روزہ۔ تو یہ بھی نفلی روزے ہیں، جس صاحب کو قدرت مل جائے طاقت مل جائے وہ رکھ لیں، اور جنہیں طاقت نہ ہو وہ ایسی ہی دعائیں کرے، تسبیحات وغیرہ کریں، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کو یاد کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 انعامات سے انہیں نوازتا ہے، 10 انعامات سے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ عمر برکت والی عمر ہوتی ہے۔ برکت والی کیا ہے؟ کہ اللہ نمازوں کا پابند بناتا ہے، دین کا پابند بناتا ہے، احکامات کا پابند بناتا ہے، یہ برکت والی زندگی ہے، برکت والا عمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، برکت والی زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ مال زیادہ کرتے ہیں، مال کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اس مہینے کے اندر ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مال کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، مال کی قلت، فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ روزہ رکھنا یہ ایک محبوب عمل ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو سب سے پہلا جو عذاب آتا ہے وہ تنگ دستی کا آتا ہے، فقر و فاقے کا آتا ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں چکھا دیا، کیا چکھایا؟ لباس الجوع، بھوک کا لباس، یعنی بھوک ان پر مسلط کر دیا، والخوف، اور خوف ان پر مسلط کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلے جو عذاب آتے ہیں 2 ہی عذاب آتے ہیں، ایک مالی مشکلات اور ایک امن اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ انسان ہم وقت خوف میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور میں روزے کی برکت سے اور خصوصاً ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، مال کی قلت ختم ہوگی۔
تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے مال اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں گے، جو اس کے بچے ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے رشتہ داروں کی اور اس کی گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہے موسیٰ آپ کے پاس زیادہ علم ہے یا کسی اور کے پاس بھی دنیا کے اندر؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس علم ہے۔ اور در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سچی تھی کہ وقت کا نبی اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز گونج رہی ہے، وہ چٹائیاں وغیرہ ہٹا دی گئی تو آواز گونج رہی ہے، شاید سمجھ میں نہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اور بات بھی ٹھیک تھی کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں، فرمایا موسیٰ ایک بندہ ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ کہا یا اللہ وہ کون ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی تڑپ تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ہماری تڑپ تو یہ ہمیں کوئی عالم نظر آئے، کوئی علم کے اندر پختہ نظر آئے تو کہتے بھئی یہ متکبر ہے، تکبر ہے اس کے اندر، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، سارے القابات سٹیمپ لگا لیتے ہیں، بھئی یہ فلاں ہے فلاں ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جگہ بتا دی، چلے گئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایام کے لیے رہنا چاہتا ہوں، کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کام میں کروں آپ پوچھیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے۔ بھائی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے کہ کوئی غلط بات دیکھتے ظاہری تو فوراً ٹوکتے، بھائی وقت کا نبی تک کیسے صبر کر سکتے تھے؟ تو خیر کہا کہ آپ بن جائیں میرے شاگرد، لیکن سوال نہیں کریں گے، میرے کام پر آپ ٹوکیں گے نہیں مجھے۔ ٹھیک ہے۔ تو سمندر کے کنارے چلے گئے، دیکھا ایک کشتی ہے، کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ وہ جو عالم تھے اس نے ایک بہت بڑا کلاڑا لیا اور کشتی کے اندر ایک بہت بڑا سوراخ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا بھائی؟ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچائی کی، کشتی کے اندر سوار کیا، آپ نے کشتی کے اندر سوراخ کر لیا۔ اس نے کہا میں نے بتایا نہیں تھا سوال نہیں کرنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ آگے چلے گئے، ایک بچے کو دیکھا، اس کو قتل کر لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا میں نے کہا نہیں تھا سوال نہیں کرنا ہے۔ آگے چلے گئے، بستی والوں سے کہا بھئی ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، آپ ایسے کریں ہمیں کھانا کھلا دیں۔ تو قرآن کریم کے اندر آتے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لوگوں نے انکار کیا بھائی ہم نہیں کر سکتے، آپ کا مہمان نوازی ہم آپ کی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھا ایک دیوار ہے، گرنے کے قریب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے کہا اس دیوار کو گراؤ، دوبارہ سے بناتے ہیں۔ چنانچہ دیوار گرایا گیا، دوبارہ سے بنایا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو گئے، بھائی کام تو ایسے ہو رہے ہیں کہ جو عقل کے ناموافق ہیں، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی جو آپ کام کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اب تیرے سوالوں کا جواب اب مل جائے گا، لیکن ہم دونوں کا راستہ الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا جس کشتی کے اندر ہم سوار ہو گئے تھے وہ یتیموں کا تھا، اور آگے ایک بہت بڑا بادشاہ جب وہ کسی کشتی کو دیکھتا، کشتی ٹھیک ٹھاک ہوتی تو اپنے قبضے میں لے لیتا، اور یہ دو یتیم تھے، ان کا سہارا ہی تھا، اس کے ذریعے سے کماتے تھے۔ اگر یہ ہاتھ سے چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ لہذا ان کے فائدے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اچھا بچے کو کیوں قتل کیا؟ فرمایا اللہ نے تقدیر میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ کافر ہوگا، اور اس کے والدین دیندار ہے، تو مجھے یہ ڈر تھا اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور کافر ہو
تو یہ اپنے ماں باپ کو زبردستی کفر کے اندر داخل کرے گا، لہذا اس وجہ میں نے بچوں کو قتل کیا۔ اچھا دیوار کیوں بنائی؟ فرمایا دیوار کے اندر، دیوار کے نیچے یتیموں کا مال تھا، یتیم کا خزانہ تھا، اور ان کے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے وہ خزانہ اللہ کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا، لہذا میں نے وہ دیوار اس لیے سیدھی کرائی کہ اگر وہ دیوار گر جائے گی تو وہ خزانہ نکل جائے گا، اور جو یتیم کے رشتہ دار ہے وہ زبردستی وہ خزانہ لے لیں گے۔ تو وہاں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان یتیموں کا باپ کیا تھا؟ نیک تھا۔ تو روزہ بھی انسان کو نیکی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، انسان اس کے ذریعے سے متقی بنتا ہے، تقوی دار بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، نیک بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کے بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ مال کی حفاظت، عمر کے اندر برکت، اور بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ موت کی سختی اللہ تعالیٰ آسان فرما لیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کی سختی آسان فرما دیتے ہیں، موت کی سختی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موت کی سختی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور قبر کا اندھیرا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موت کی سختی کیوں آتی ہے؟ انسان جب بدعمال کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے موت کی سختی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے موت کی سختی آتی ہے۔ ورنہ مومن آدمی کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے سے ہم بال نکالتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ۔ تو ایک بزرگ تھے، اس نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، اب صرف اس بات کا ذکر نہیں ہے، میں نے پورے قرآن کو دیکھا، موت کا تذکرہ نہیں کہ انسان، نیک انسان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہا ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، لیکن کوئی نہیں ملا۔ تو کہا میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے لیکن صرف اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا ہے؟ کیسے؟ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، انہیں پتہ چلا؟ میں نہیں پتہ چلا۔ فرمایا جب نیک انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو جب جنت کی نعمتوں کو وہ دیکھتا ہے، جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کو دیکھتا ہے، جو نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، فرمایا اس کی وجہ سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ زلیخا کی سہیلیوں کو پتہ نہیں چلا، ایسے نیک انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روح نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ۔ تو کہا گناہوں کی وجہ سے موت کی سختی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے، سنتوں کو نہ اپنانے کی وجہ سے موت کی سختی آتی ہے، سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے موت کی سختی آتی ہے۔ فرمایا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جب جہنم کی تپش سے اللہ تعالیٰ 500 سال کی مسافت پر دور کریں گے، 100 سال کی مسافت پر 70 سال، یہ مختلف احادیث ہیں، تو موت کی سختی سے اللہ تعالیٰ کیوں دور نہیں کریں گے؟ تو فرمایا جب انسان روزہ رکھتا ہے اس مہینے کے اندر 10 دنوں میں کوئی بھی دن روزہ رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی موت کی سختی کو دور فرما لیتے ہیں، اور قبر کے اندھیرے کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ قبر کا اندھیرا کیوں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بھائی؟ قبر کا اندھیرا انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، بری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے قبر کا اندھیرا۔ تو جب انسان روزہ دار بن جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
تو بری صحبت سے وہ دور ہو جاتا ہے، نیکوں کی صحبت کی طرف انسان آ جاتا ہے، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور نیکوں کے ساتھ جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان فرماتے ہیں۔ تو روزہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کے اندھیرے کو دور فرما لیتے ہیں، اور میزان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو باری فرماتے ہیں۔ ترازو ہم دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ کم چیز گنی جاتی ہے، زیادہ چیز وزن کی جاتی ہے، تو لہذا اعمال ہم ایسے لے کے جائیں کہ وہ وزن ہو، تولے نہ جائیں، گنے نہ جائیں، تولے جائیں۔ تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کو بھاری فرمائیں گے، بھاری ہوگا، نیکیوں والا پلہ بھاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو روزہ ایسی چیز ہے کہ انسان جب رکھتا ہے، سوتا ہے پھر بھی عبادت ہے، جاگتا ہے پھر بھی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے پھر بھی عبادت، نماز پڑھتا ہے عبادت ہے، بیٹھا ہے پھر بھی عبادت ہے، یعنی صبح سے لے کر مغرب تک عبادت ہی عبادت ہے۔ تو عبادت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ہم وقت مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں، سانس لیتا ہے تب بھی عبادت، سانس اندر کرتا ہے تب بھی عبادت، جاگتا ہے، سوتا ہے، صحیح، کھیلتا ہے، کام کاج کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، ہر جگہ عبادت ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہے، اور قیامت کے دن انسان کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ آگے فرمایا کہ مشکلات کا حل، مشکلات حل ہوں گے، مشکلات حل ہوں گے، جتنے بھی مشکلات ہو آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ مشکلات کیوں آتے ہیں؟ مینی وجہ گناہ ہے، مینی وجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی، اس کی وجہ سے مشکلات آتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ تو یہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، اور پھر خصوصاً 9ویں تاریخ کو یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا اشد استحباباً فرمایا، زیادہ محبوب ہے کہ اس 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، چھوٹے گناہ، اس روزے کی برکت سے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، باقی جو بڑے گناہ ہے اس کے لیے توبے کی ضرورت ہے۔ سچے دل سے انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما لیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر بھی ایک بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ توبے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ ان سے معافی مانگنے کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کی زمین قبضہ کی ہے، یا پیسے اس کے اندر جو اس نے خیانت کی ہے، یا پیسے زبردستی اس سے لی ہے، کچھ نہ کچھ رقم زبردستی اس سے کچھ لی ہے، تو جب تک وہ انسان سے معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں لیکن معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات ہم نہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ عادل ذات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ مظلوم اللہ کے سامنے یہ کہہ دے یا اللہ اس کا مجھ پر حق تھا، میرا اس پر حق تھا، اب یہ کیسے چھوٹ گیا؟ جیسے آج کل اگر کوئی مجرم ہوتا ہے اور بغیر سزا کے وہ چھوٹ کے آ جائے تو جو مظلوم ہوتے وہ کہتے بھائی ہمارے پر ظلم بھی کیا، اب چھوٹ کے بھی آیا، تو کتنی ناراضگی ہوتی ہے، کتنا انسان غصے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عادل ذات ہے، وہ کبھی ایسا نہیں فرمائیں گے کہ انسان کا حق ہے اللہ تعالیٰ خود معاف کر دیں۔ جب تک وہ انسان، جب تک وہ بندہ معاف نہ فرما لے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہم کثرت سے استغفار کریں، اور جن لوگوں کے حقوق ہیں ہم پر وہ ہم ادا کر لیں، کسی بھی طریقے سے ہو وہ ہم ادا کر لیں۔ اسی طرح
9 ذی الحج کو جو ایک عمل ہے جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، فجر کی نماز سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھے جاتے ہیں۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں انہیں آہستہ آواز سے پڑھنا ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اور مردوں کے لیے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو آسان ہے، یاد تو ہو جائیں گے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو زیادہ تر مردوں کو یاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ نماز میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو یہ یاد ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں جو گھروں کے اندر ان کو اکثر یاد نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی یاد کرا لیں، تو جتنا ثواب ان کو ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا، آپ کو یاد کرنے کی وجہ سے، ان کو یاد کرانے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بھی دین کے پابند ہے۔ تو البتہ اس کے اندر یہ بات ہے، یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مردوں پر تو واجب ہے لیکن عورتوں پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے ان کے لیے، لیکن اگر واجب سمجھا جائے تو یہ احتیاط کی بات ہے، یعنی واجب سمجھا جائے کہ بھئی یہ پڑھنا واجب ہے، جیسے مردوں پر واجب ہے اس طرح عورتوں پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم سارے ساتھی پڑھیں گے 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کی ابتدا سے 3 اعمال ہم کریں گے ابھی، یعنی پہلا عمل کیا ہوگا، ناخن کاٹنا، مہینے کے داخل ہونے سے شروع ہونے سے پہلے ناخن ہم کاٹیں، اور جیسے مہینہ شروع ہو جائے پھر ناخن نہ کاٹیں، یہ مستحب ہے۔ حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرا عمل روزے رکھنا، روزہ رکھیں، کوئی بھی دن ہو آپ اس کے اندر روزہ رکھیں، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا فرما دیں گے، تو عبادت بھی کریں راتوں کو اور دن کے اندر روزہ بھی ہم رکھیں۔ تیسرا عمل تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھا عمل قربانی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر قربانی کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔